بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسم ما دل علی معنی فی نفسه غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة۔ الاسم مبتدا ما موصوفہ دل صیغہ ویت مذکر غائب بعض فعل ماضی معلوم ہوا ضمیر فاعل علی حرف جار معنی موصوف فی جار نفس مضاف ای ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا جار کا جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے ثابتن صیغت میں فاعل ہوا ضمیر فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر شیبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت اول غیر مضاف مقترن صیغہ واحد مذکر اسم مفعول ہوا ضمیر نائب فاعل باجار احد مضاف الازمنتی موصوف الثلاثتی صفت موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا جار کا جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا مضاف کا مضاف الیہ سے مل کر صفت ثانی ہوئی موصوف کی موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مجرور ہوا جار کا جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا دلہ فعل کے فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کا صفت ما موصوفہ کا موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الاسم ما دل علی معنی فی نفسه غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة۔ اسم کی تعریف کرتے ہیں اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پہ دلالت کرے تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ سوال اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ جواب اسم سمون سے ماخوذ ہے سمون کا معنی ہے علو یعنی بلندی بلند ہونا تو اسم کو اسم بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے ہم نظیروں پہ بلند ہوتا ہے یعنی فعل اور حرف پہ بلند ہوتا ہے یہ بصریوں کا مذہب ہے۔ جواب اسم سمون سے ماخوذ ہے سمون کا معنی ہے علو یعنی بلند ہونا اسم کو اسم بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے ہم نظیروں پہ بلند ہوتا ہے یعنی یہ فعل اور حرف پہ بلند ہوتا ہے اس لیے اسم کو اسم کہا جاتا ہے۔ یہ مذہب بصریوں کا ہے۔ کوفیوں نے کہا اسم وسم سے ماخوذ ہے وسم کا معنی ہوتا ہے علامت تو اسم کو اسم بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے مسمى پہ علامت ہوتا ہے۔ اصطلاح میں اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پہ دلالت کرے تین زمانوں میں سے کسی زمانے سے مقترن نہ ہو۔ ما دل علی معنی جنس ہے فی نفسی فصل اول ہے اس سے حرف اسم کی تعریف سے خارج ہو جائے گا کیونکہ حرف معنی مستقل پہ دلالت نہیں کرتا۔ غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة فصل ثانی ہے اس سے فعل اسم کی تعریف سے خارج ہو جائے گا کیونکہ فعل تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ سوال ما سے مراد لفظ ہوگا یا شے ہوگی یا اسم ہوگا یہ سب باطل ہے۔ اگر ما سے مراد لفظ ہو تو تعریف زید قائم پہ صادق آئے گی کیونکہ زید قائم لفظ ہے لیکن اسم نہیں ہے بلکہ جملہ ہے۔ اگر ما سے مراد شے ہو تو تعریف دوال اربع پہ صادق آئے گی کیونکہ دوال اربع شے ہیں حالانکہ اسم نہیں۔ اگر ما سے مراد اسم ہو تو لازم آئے گا اخذ المحدود فی الحد جو کہ باطل ہے۔ سوال ما سے مراد لفظ ہوگا یا شے ہوگی یا اسم ہوگا یہ تینوں باطل ہیں۔ اگر ما سے مراد لفظ ہو تو تعریف زید قائم پہ سچی آئے گی کیونکہ زید قائم لفظ ہے لیکن اسم نہیں بلکہ جملہ ہے۔ اگر ما سے مراد شے ہو تو تعریف دوال اربع پہ سچی آئے گی کیونکہ دوال اربع شے تو ہیں حالانکہ اسم نہیں ہے۔ اگر ما سے مراد اسم ہو تو لازم آئے گا اخذ المحدود فی الحد جو کہ باطل ہے۔ جواب ما سے مراد کلمہ ہے۔ سوال جب ما سے مراد کلمہ ہے تو ضمیر اور مرجع کے مابین مطابقت نہیں پائی جاتی کیونکہ کلمہ مؤنث ہے دلہ میں ضمیر مستتر مذکر ہے
سوال، جب ما سے مراد کلمہ ہے تو ضمیر اور مرجع کے مابین مطابقت نہیں پائی جاتی کیونکہ کلمہ مؤنث ہے، دلہ میں ضمیر مستتر مذکر ہے۔ جواب، ضمیر کا مذکر لانا لفظ موصول کے اعتبار سے ہے، یعنی لفظ موصول لفظ کے اعتبار سے یہ مذکر ہے، لفظ موصول کا اعتبار کرتے ہوئے ضمیر کو مذکر لایا گیا۔ سوال، الاسم مبتدا ہے، ما موصولہ ہے، اسم موصول معرفہ ہوتا ہے۔ الاسم مبتدا ہے، ما موصولہ ہے، اس میں موصول معرفہ ہوتا ہے، لہذا خبر معرفہ ہوئی۔ مبتدا خبر جب معرفہ ہوں تو ضمیر فصل کا لانا ضروری ہے، اس جگہ ضمیر فصل نہیں ہے۔ سوال، الاسم مبتدا ہے، ما موصولہ ہے، اسم میں موصول معرفہ ہوتا ہے، اس میں موصول معرفہ ہوتا ہے، لہذا خبر معرفہ ہوئی۔ مبتدا خبر جب معرفہ ہوں تو ضمیر فصل کا لانا ضروری ہے، اس جگہ ضمیر فصل نہیں ہے۔ جواب، ما موصوفہ ہے نہ کہ موصولہ، ما موصولہ نہیں، ما موصوفہ ہے۔ سوال، جب ما سے مراد کلمہ ہے تو دلہ کو اس کی صفت بنانا درست نہیں ہے کیونکہ موصوف صفت کے مابین مطابقت کا پایا جانا ضروری ہے، جبکہ اس جگہ مطابقت نہیں پائی گئی۔ جواب، جب ما سے مراد کلمہ ہے تو دلہ بمعنی دلت کے ہوگا۔ جواب، جب ما سے مراد کلمہ ہے تو دلہ بمعنی دلت کے ہوگا۔ سوال، فی نفسہ میں ضمیر کا مرجع کلمہ ہوگا یا معنی ہوگا یا اسم ہوگا، سب باطل ہے۔ اگر ضمیر کا مرجع کلمہ ہو تو ضمیر اور مرجع کے مابین مطابقت نہیں پائی جاتی کیونکہ کلمہ مؤنث ہے، ضمیر مذکر کی ہے۔ اگر ضمیر کا مرجع معنی ہو تو لازم آئے گا ظرفیت الشیء لنفسہ، جو کہ باطل ہے۔ دوسری خرابی یہ لازم آئے گی اجمال اور تفصیل کے مابین مطابقت نہیں پائی جاتی کیونکہ وجہ اثر میں مصنف علیہ رحمت نے ضمیر کا مرجع کلمہ بنایا۔ اگر ضمیر کا مرجع اسم ہو تو اخذ المحدود فی الحد لازم آئے گا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ سوال، فی نفسہ میں ضمیر کا مرجع کلمہ ہوگا یا معنی ہوگا یا اسم ہوگا، تینوں باطل ہیں۔ اگر ضمیر کا مرجع کلمہ ہو تو ضمیر اور مرجع کے مابین مطابقت نہیں پائی جاتی کیونکہ کلمہ مؤنث ہے، ضمیر مذکر کی ہے۔ اگر ضمیر کا مرجع معنی ہو تو لازم آئے گا ظرفیت الشیء لنفسہ، جو کہ باطل ہے، یعنی ظرف اور مظروف کا ایک ہونا باطل ہے۔ دوسری خرابی یہ لازم آئے گی اجمال اور تفصیل کے مابین مطابقت نہیں پائی جاتی کیونکہ وجہ اثر میں مصنف علیہ رحمت نے ضمیر کا مرجع کلمہ بنایا ہے۔ اگر ضمیر کا مرجع اسم ہو تو لازم آئے گا اخذ المحدود فی الحد، یہ بھی باطل ہے۔ جواب، فی نفسہ میں جو ضمیر ہے اس ضمیر کا مرجع ما دلہ ہے۔ سوال، جب ضمیر کا مرجع ما دلہ ہے تو ضمیر اور مرجع کے مابین مطابقت نہیں پائی جاتی کیونکہ مرجع دو چیزیں ہیں، یعنی ما اور دلہ، جبکہ ضمیر مفرد کی ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے اجمال اور تفصیل کے مابین مطابقت نہیں پائی جاتی۔ سوال، جب ضمیر کا مرجع ما دلہ ہے تو ضمیر اور مرجع کے مابین مطابقت نہیں پائی جاتی کیونکہ مرجع دو چیزیں ہیں، یعنی ما اور دلہ، جبکہ ضمیر مفرد کی ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے اجمال اور تفصیل کے مابین مطابقت نہیں پائی جاتی۔ جواب، ما دلہ میں ضمیر کا مرجع ما ہے، لہذا ضمیر اور مرجع کے مابین مطابقت پائی گئی۔ ما سے مراد کلمہ ہے، لہذا اجمال اور تفصیل کے مابین بھی مطابقت پائی گئی۔ جواب، ما دلہ میں ضمیر کا مرجع ما ہے، لہذا ضمیر اور مرجع کے مابین مطابقت پائی گئی۔ ما سے مراد کلمہ ہے، لہذا اجمال اور تفصیل کے مابین بھی مطابقت پائی گئی۔ سوال، فی نفسہ میں ضمیر کا مرجع معنی ہے کیونکہ قریب ہے تو اس سے لازم آتا ہے ظرفیت الشیء لنفسہ، جو کہ باطل ہے۔ فی نفسہ میں ضمیر کا مرجع معنی ہے کیونکہ وہ قریب ہے تو اس سے لازم آتا ہے ظرفیت الشیء لنفسہ، جو کہ باطل ہے۔ جواب، فی بمعنی اعتبار کے، لہذا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ جواب، فی بمعنی اعتبار کے ہے، لہذا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ سوال، جس طرح اسم کا معنی معتبر فی نفسہ ہے اسی طرح حرف کا معنی بھی معتبر فی نفسہ ہے، لہذا معنی اسمی اور معنی حرفی کے مابین کوئی فرق نہ رہا۔ سوال، جس طرح اسم کا معنی معتبر فی نفسہ ہے اسی طرح حرف کا معنی بھی معتبر فی نفسہ ہے، لہذا معنی اسمی اور معنی حرفی کے مابین کوئی فرق نہ رہا۔ جواب، اسم کا معنی معتبر فی نفسہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اسم کا معنی فی نفسہ منظور الیہ ہے،
جبکہ حرف کا معنی فی نفسہ ہی منظور الیہ نہیں ہوتا۔ جواب، اسم کا معنی معتبر فی نفسہ ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اسم کا معنی فی نفسہ ہی منظور الیہ ہے، جبکہ حرف کا معنی فی نفسہ ہی منظور الیہ نہیں ہوتا۔ سوال آپ نے کہا فی بمعنی اعتبار کے ہے، یہ مجاز ہے، اخذ المجاز فی التعریف جائز نہیں ہے۔ سوال آپ نے کہا فی بمعنی اعتبار کے ہے، یہ مجاز ہے، اخذ المجاز فی التعریف جائز نہیں ہے۔ جواب، شاید جب نفس کی طرف منسوب ہو بواسطہ فی کے تو اس میں فی بمعنی اعتبار کے ہونا شائع ہے۔ شاید جب نفس کی طرف منسوب ہو بواسطہ فی کے تو اس میں فی بمعنی اعتبار کے ہونا شائع ہے، جیسا کہ عربیوں کا قول ہے الدار فی نفسہا حکمہا کذا، یعنی گھر ذات کے اعتبار سے اس کا حکم اس طرح ہے، قطع نظر کرتے ہوئے امور خارجیہ سے، یعنی ذات کے اعتبار سے گھر کی قیمت اتنی ہے، قطع نظر کرتے ہوئے امور خارجیہ سے، یعنی ذات کے اعتبار سے گھر کی اتنا قیمت ہے، قطع نظر کرتے ہوئے امور خارجیہ سے کہ اس کے قریب مسجد ہے اور وہ بازار میں ہے۔